اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ یوسف کے 90 رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پر ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب دوبارہ اس شہر میں آئے تو وہ اپنے والد صاحب کے کہنے کے مطابق متفرق دروازوں سے داخل ہوئے۔ یہ تدبیر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ کام نہ آ سکتی تھی۔ یہ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کے جی کی ایک حاجت تھی جو انہوں نے پوری کی، اور اس کی بنیاد کوئی توہم پرستی نہیں بلکہ علم پر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم حقیقی سے بہرہ مند فرمایا تھا، جبکہ اکثر لوگ حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما دخلوا علی یوسف آوا الیہ اخاہ، اور جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، جگہ دی اپنے پاس اپنے بھائی کو۔ قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما کانوا یعملون، فرمایا میں تمہارا بھائی ہوں تو نہ سنگینی محسوس کرنا اس کی جو اعمال انہوں نے کیے۔ تبتئس باس سے نکلا، دل گرفتہ ہونا، فیل ہارشنس۔ جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور اسے بتا دیا کہ وہ اس کے حقیقی بھائی ہیں، اور ساتھ ہی آپ نے تلقین کر دی کہ انہیں سوتیلے بھائیوں کی حرکتوں سے دل گرفتہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ فلما جہزاہم بجہازہم، تو جب مہیا کر دیا انہیں ان کا جہیز، جالس سقایات فی رحلی اخیہ، رکھ دیا پینے کا پیمانہ اپنے بھائی کے سامان سفر میں۔ ثم اذن مؤذن ایاتھا العیر انکم لسارقون، پھر پکارا ایک آواز لگانے والے نے، اے اونٹوں والو تم تو چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، انہوں نے کہا اور ان کے سامنے ہوئے تمہارا کیا کھو گیا ہے۔ العیر ایر سے بنا، اونٹوں کا کاروان، سامان لاد کر آمد و رفت کرنے والے۔ تفقدون فقط سے بنا، تمہارا گم ہو گیا، تمہیں نہیں مل رہا، یو مس۔ جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان سفر تیار کروا دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں اپنے پینے کا پیمانہ بھی رکھ دیا۔ وہ لوگ واپسی کے لیے قافلے کی صورت میں روانہ ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک آواز لگانے والے نے پکار کر کہا، اے اونٹوں والو تم تو چور ہو۔ وہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا تمہارا کیا کھو گیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں چور قرار دے رہے؟ قالوا نفقد سواع المالکی، وہ بولے ہمیں نہیں مل رہا بادشاہ کا پیمانہ۔ ولمن جاء بہ حمل بعیر وانا بہ زعیم، اور اس کے لیے جو اسے لے کر آئے ایک بار شتر، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، انہوں نے کہا اللہ کی قسم تمہیں تو معلوم ہے کہ ہم نہیں آئے کہ ہم فساد مچائیں زمین میں۔ وما کننا سارقین، اور نہ ہم سرقہ کرنے والے ہیں۔ سواع 100 سے بنا، ناف کا پیمانہ، a measuring vessel۔ سرکاری کارندوں نے کہا کہ بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، جو کوئی بھی اسے ڈھونڈ کر لائے گا اسے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ انعام کے طور پر دیا جائے گا۔ ان کارندوں کے سردار نے کہا کہ وہ اس بات کا ضامن ہے۔ ان بھائیوں نے قسم کھائی اور کہا کہ ہم پہلے بھی آ چکے ہیں اور تمہیں معلوم ہے کہ ہم کس غرض سے آئے ہیں۔ ہم نہ تو اس ملک میں فساد مچانے کے لیے آئے ہیں اور نہ ہی ہم چوریاں کرنے آئے ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین،
وہ بولے تو کیا جزا ہے اس کی اگر تم جھوٹے ہوئے؟ قالوا جزاؤہ مو وجید فی رحلہ فہو جزاؤہ، انہوں نے کہا اس کی جزا جس کے سامان سفر میں سے پایا جائے تو وہی اس کی جزا میں، کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں ظالموں کو۔ سرکاری کارندوں نے ان سے کہا کہ اگر تمہاری بات جھوٹی ثابت ہوئی تو کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا جس شخص کے سامان سے گمشدہ چیز پائی جائے وہی اس کے بدلے میں رکھ لیا جائے، ہمارے یہاں غلط کام کرنے والوں کو اسی طرح سزا دی جاتی ہے۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَاتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، تو ابتدا کی ان کے سامان سے اپنے بھائی کے سامان سے پہلے، ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، پھر نکال لیا اسے اپنے بھائی کے سامان سے، كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ، اسی طرح ہم نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے، مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، نہ تھا کہ وہ پکڑ سکتا اپنے بھائی کو ملکی قانون کے مطابق، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، نرفع درجات من نشاء، ہم رفعت دیتے ہیں درجات میں جو کوئی ہم سے چاہتا ہے، وفوق کل ذی علم علیم، اور اوپر ہے ہر ذی علم کے ایک علم والا۔ فبدأ، بدا سے نکلا شروع کیا، بگن، بأوعیاتہم، وہی سے بنا ان کی بوریاں یا برتن جن میں سامان جمع کر کے رکھا گیا، their containers۔ اس بات چیت کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان سے پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاش شروع کی گئی، اور آخر میں آپ کے بھائی کے سامان سے گمشدہ چیز برآمد کر لی گئی۔ اس طرح رب کریم نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنی تدبیر سے کی، ورنہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ملکی قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں روک سکتے تھے، لیکن رب کی تدبیر سے یہ ممکن ہو گیا، جسے یوسف علیہ السلام کی آرزو بھی پوری ہوئی اور نہ ہی آپ پر کوئی حرف آیا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کو سر انجام دیتے ہیں تو حالات اور واقعات اسی کے مطابق ترتیب پا جاتے ہیں۔ سب کاموں کی بنیاد علم پر ہے، اور دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک علم والا موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر صاحب علم کی علمی سطح سے بلند ہے۔ در حقیقت علم حقیقی ہی اللہ تعالیٰ ہیں، وہ جس کو جتنا چاہیں عنایت فرما دیتے ہیں۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہے، العلم عند اللہ، علم تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ہے۔ قالوا این یسرق فقد سرق اخ اللہ من قبل، انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے، البتہ چوری کر چکا اس کا بھائی اس سے پہلے، فَأَسَرَّهَا یوسف فی نفسہ وَلَمْ یُبْدِہَا لَهُم، تو پوشیدہ رکھا اس کو یوسف علیہ السلام نے اپنے نفس میں اور نہ سامنے رکھی بات ان کے۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، فرمایا تم بدتر جگہ میں ہو، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اور اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے اس کا جو باتیں تم بنا رہے ہو۔ تعصفون وصف سے نکلا، کسی کو ایسی صفت کا حامل قرار دینا جو اس میں نہیں، یو ڈسکرائب۔ یہ ماجرا دیکھ کر ان لوگوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا ایک بھائی تھا اور اس نے بھی ایسی ہی حرکت کی تھی۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام نے کمال ضبط اور حوصلے کا مظاہرہ کیا، خاموش رہے اور ان کے سامنے حقیقت کا اظہار نہ کیا، البتہ اپنے جی میں صرف اتنا ہی کہا کہ تم لوگ برے مقام پر ہو، تم لوگ جو کچھ بیان کر رہے ہو اس کی حقیقت سے اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا
فخذ احدنا مکانا، انہوں نے کہا اے عزیز اس کے ابا جان بہت بڑی عمر کے ہیں تو پکڑ لیجئے ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ۔ انا نراکا من المحسنین، بے شک ہم آپ کو محسنین سے دیکھتے ہیں۔ اس مشکل صورتحال میں آپ کے بھائیوں کو اپنے والد سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا کہ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کی حفاظت کا پیمان دے رکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ سے عرض کی کہ اس کے والد بہت بوڑھے ہیں، برائے کرم اسے چھوڑ دیں اور اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں۔ ہم آپ کو ان لوگوں میں سے سمجھتے ہیں جو احسان کیا کرتے ہیں، مہربانی فرما کر ہم پر یہ احسان کریں اور ہماری یہ درخواست قبول کر لیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ آپ کے بھائیوں نے معذرت یا معافی کے بجائے تاوان بھرنے کو ترجیح دی۔ دراصل یہ بات ان کی متکبرانہ سوچ کی آئینہ دار ہے۔ قولا معاذ اللہ ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عندہ، فرمایا اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ ہم پکڑ لیں سوائے اس کے جس کے پاس ہم نے پائی اپنی متاع۔ انا اذل لظالمون، بے شک تب تو ہم ظلم کرنے والے ہوئے۔ ان کی یہ بات سن کر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نے جس شخص کے پاس اپنی چیز پائی ہو اس کو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ ایک بے گناہ کو پکڑ کر رکھ لیں۔ ہم ایسی باتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ایسا کام کریں گے تب تو ہم ظالم قرار پائیں گے۔ ایک مختصر سا خلاصہ آج کے پڑھے گئے رکوع کا۔ جب بھائی دوبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے اپنے سگے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور اسے بتا دیا کہ آپ اس کے بھائی یوسف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تدبیر کے مطابق شاہی پیمانہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان میں رکھ دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ملکی قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں روک سکتے تھے، لیکن رب کریم کی تدبیر سے یہ ممکن ہو گیا۔ بھائیوں کی ہرزہ سرائی پر یوسف علیہ السلام نے کمال ضبط اور حوصلے کا ثبوت دیا اور ان کو نہ جتایا۔ بھائیوں نے آپ کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ وہ اس بھائی کو چھوڑ دیں اور اس کے بدلے ان میں سے کسی ایک کو اپنے پاس روک لیں، لیکن آپ نے اس خلاف قانون بات سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔